اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام صوبی اور میں آپ کے اسلامیات کی ٹیچر ہوں، جماعت دوم، سبق سورہ الفلق۔ آج ہم اس کی وہ دہرائی کریں گے، اس کا پھر سے مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا نام وہ فلق پہلی آیت میں آیا ہے، تو ہم اس پہلے سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اب کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریک رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ اس سورت کا جو نام ہے فلق، وہ پہلی آیت میں آیا، جیسے ہم نے ابھی اس کی تلاوت کی تھی۔ قل اعوذ برب الفلق، فلق کا مطلب ہے صبح۔ تو اس سورت کا جو نام ہے سورہ فلق، ٹھیک ہے، تو یہ پہلی آیت میں آیا ہے، اور یہ جو سورت ہے یہ مخلوق کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھنی چاہیے۔ تو مخلوق مطلب اللہ تعالیٰ ہمارا وہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق صرف انسان ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورت یہ مخلوق کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھنی چاہیے، مطلب آپ نے مخلوق کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے، جو اپنے آپ کو آپ نے محفوظ رکھنے کے لیے یہ پڑھنی چاہیے۔ اور مخلوق میں کون کون لوگ آتے ہیں، مطلب جہنم ہے، ابلیس ہے، اور اولاد ابلیس ہے، مطلب ابلیس شیطان کو کہتے ہیں، اور اس کی جو اولاد ہے آگے اولاد ابلیس، وہ بھی شامل ہے مخلوق میں۔ تو مطلب ان کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے انسانوں کو وہ کیا کرنی چاہیے، یہ سورت یہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ سورت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی گئی، مطلب یہ سورت کس وجہ سے، مطلب کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کی وجہ کیا تھی، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وجہ سے نازل کی گئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی لبید بن اسم نے جادو کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو یہودی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر دیا تھا، جادو کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کر کے یہ جب سورت تلاوت کی جاتی ہے تو یہ تلاوت کر کے جادو کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرتے تھے، کہ مطلب اپنے آپ کو جادو کے جو اثرات ہیں، جو ان کا اثر ہے، ان سے محفوظ رہنے کے لیے وہ سورت کی تلاوت کیا کرتے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں سورہ فلق کی یہ تلاوت کرنی چاہیے۔ تو یہ جو سورت ہے اس میں اس کی 5 آیات ہیں، اور یہ جو سورت ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ جو سورت قرآن مجید کی یہ 30ویں پارے میں ہے، اور اس کی 5 آیات ہیں۔ اور یہ جو سورت مدینہ منورہ میں نازل، مطلب قرآن مجید کو مکمل عرصہ جو لگا نازل ہونے میں، مطلب پوری جو 30 پارے ہیں اس کو مکمل جو عرصہ لگا، مطلب تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید وہ نازل ہوا، وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی ایک سورت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی کچھ آیات نازل ہوتی تھیں۔ تو یہ جو سورت ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اب کچھ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، جب آپ مکہ میں رہتے تھے، تو جو صورتیں آپ پر مکہ میں نازل ہوئی تو ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور جب آپ مکہ سے مدینہ آگے تشریف لے آئے، ہجرت کر کے آپ اپنا وطن چھوڑ کر جب آپ مکہ سے مدینہ آئے، تو مدینہ جب آپ رہتے تھے مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئی تو انہیں کیا کہتے ہیں، مدنی صورتیں وہ کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، مطلب صبح، دن، رات، شام، چاند، سورج، ستارے سب کس کے ہیں، کس نے بنائے، اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو میں ان سب کی مالک کی کیا کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، اور ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، مطلب ہر چیز کس نے پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے، اور تاریک رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، مطلب جو بھی اگر کوئی برائی ہے تو وہ کیا ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی، اور جب اس کا اندھیرا وہ چھا جائے، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والوں کی برائی سے، مطلب اس میں جادو کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی یہ عمل یا جتنے بھی یہ کیے جاتے ہیں جادو، مطلب رات کے وقت یا جو بھی اس طریقے سے کہ پھونکنے والوں کی برائی سے، اور
اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے، مطلب حسد کرنا مطلب کوئی آپ سے جلنے یا آپ کی حسد کرے آپ سے، ٹھیک ہے، تو اس کی برائی سے جب وہ آپ سے کیا کرے، حسد کرنے لگے، تو یہ صورت جو ہے یہ اس کے بارے میں ہے، اور آپ نے اس کی کیا کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ جو سواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ لفظ فلک جو ہے سورہ فلک میں کتنی مرتبہ آیا ہے، تو یہ 1 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ فلک کس چیز کی برائی سے جو ہے محفوظ رہنے کے لیے پڑھنی چاہیے، تو یہ مخلوق کی برائی سے، جو سے ان کی کہ کوئی آپ کو برائی سے جو محفوظ رکھنے کے لیے چاہیے پڑھنی چاہیے۔ اور سورہ فلک میں کتنی آیات ہیں، تو سورہ فلک میں 5 آیات ہیں۔ سورہ فلک کہاں نازل ہوئی، تو یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ کس شخص نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو لبید بن عاصم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا تھا، جادو کیا تھا۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ مدینہ منورہ 5 برائی جادو، تو سورہ فلک میں ڈیش آیات ہیں، 5 آیات ہیں۔ سورہ فلک جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت جو ہے یہ مخلوق کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہے یہ پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلک کی تلاوت جو ہے وہ جادو کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورہ فلک کو جو ہے یہ آپ نے زبانی جو سورت جو آپ نے یاد کرنی ہے، اور آپ نے صبح شام جو اس کو 3 مرتبہ جو روزانہ پڑھیں، ٹھیک ہے، صبح میں اور شام میں جو آپ نے اس کو 3 دفعہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اب ہم سورہ الناس جو ہے وہ اس کی بھی ہم کیا کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ ناس مطلب انسان، تو سورہ ناس جو ہے یہ قرآن مجید کی جو ہے یہ آخری صورت ہے۔ قرآن مجید کے جو ہیں وہ 30 پارے ہیں، اور یہ اس کی 30ویں پارے میں یہ ہے، اور یہ جو ہے یہ آخری صورت ہے قرآن مجید کی۔ اور سورہ ناس میں جو ہے یہ 6 آیات ہیں، اور اس صورت کی جو 6 میں سے جو 5 آیات ہیں نا، ان میں لفظ جو الناس جو ہے وہ آیا ہے۔ اور یہ جو صورت ہے یہ انسانوں اور جنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہے پڑھی جاتی ہے، مطلب ہم نے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے، جنوں کے شر سے جو برائی سے جو ہے اس کے برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ صورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں جو ہے نازل ہوئی، مطلب یہ جو ہے یہ مدنی جو ہے یہ صورت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی۔ سورہ الناس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتی ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کی بدی سے جو بہکائے اور چھپ جائے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسے ڈالنے والا جن ہو یا انسان۔ مطلب سورہ ناس کی جو ہے نا ہم نے یہ تلاوت کی ہے، اور یہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، اور اس کی 5 آیات میں جو ہے دیکھیں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں میں ناس جو ہے وہ لفظ اس کا ذکر کیا آیا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جو ناس کا مطلب ہے انسان، اور پہلی آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، مطلب اپنے رب کی جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں، اور لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، جو مطلب اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے کہ جو تمام کائنات کو بنانے والا ہے، اور لوگوں کے معبود کی، مطلب جو عبادت کے لائق ہے۔ اور اس شیطان کی بدی سے، اور پناہ کس چیز سے مانگتے ہیں ہم، مطلب شیطان سے کہ بدی سے، مطلب اس کی برائی سے جو بہکائے اور چھپ جائے۔ مطلب شیطان کا کیا کام ہے کہ انسان کو کیا کرتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بہکاتا ہے اور ٹھیک ہے، اور جو لوگوں کے دل میں کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وسوسے ڈالنے والا کیا ہو، جن ہو۔ تو یہاں سے شیطان کی بات نہیں کی جا رہی کہ ہمیں عبادت سے روکے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں جن ہو یا انسان، ان کے وسوسوں سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے، کیا وہ کرنا ہے، وہ ہمیں جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ جو ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں اس طریقے سے، تو ان سے ہمیں بچنا ہے آپس میں، تو ان کی برائی سے بھی ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ جو سواب پر جو ٹک کا نشان لگائیں، تو سورہ الناس میں جو ہے وہ کتنی آیات ہیں؟ سورہ الناس میں جو ہے 6 آیات ہیں،
اور یہ صورت کس مخلوق کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ تو یہ انسانوں اور جنوں سے جو ہے وہ ان کی برائی سے محفوظ رہنے کے لیے یہ صورت جو ہے وہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ تو یہ صورت جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور لفظ ناس کے کیا معنی؟ لفظ ناس کے معنی ہیں انسان، اور سورہ ناس میں لفظ ناس کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو یہ لفظ جو ہے یہ 5 مرتبہ آیا ہے۔ اور کل اعوذ، اس ہر آیت کو درست ترجمے سے ملائیں، مطلب کالم الف و کالم بے جو ہے اس کو آپ نے اس سے ملانا ہے۔ تو کل اعوذ برب الناس، اس کو آپ ملائیں گے کہ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتی ہوں، مالک الناس، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کی بدی سے جو بہکائے اور چھپ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق آپ نے جو ہے یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ آپ نے کیا کرنی ہیں، زبانی یاد کرنی ہیں، اور ان کی ایکسرسائز جو آپ نے کرانی ہے۔ آپ سے یہ صورت جو ہے یہ زبانی جو ہے یہ سنی جائے گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو سبق ہے یہ سمجھ آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔